اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم حسبنا اللہ ونعم الوکیل نعم المولا ونعم النصیر لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم الحمد للہ رب العالمین ثم الصلاة والسلام علی النبی الامی العربی القرشی الحاشمی المکی المدنی ابتہیت الحامی العبد المعید ورسول المسدد المصطفى الامجد المحمود الاحمد حبیب الہ العالمین الصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا و مولا الثقلین جد الحسن والحسین بالقاسم محمد و اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین لا سیما بقیت اللہ فی الارضین وَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَىٰ أَعْدَائِهِمْ أَجْمَعِينَ أَمَّا بَعْدُ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى وَتَبَارَكَ فِي كِتَابِ الْمَجِيدِ وَقُرْآنِ الْكَرِيمِ وَقَوْلُ الْحَقِّ وَهُوَ أَصْدَقُ الصَّادِقِينَ بسم اللہ الرحمن الرحیم قل لا اسألكم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى درود بر محمد آل محمد اللہم صلی اللہ علیہ وسلم۔ سامعین محترم، عزیزان گرامی، آج ہماری گفتگو کا آخری اور تیسرا سلسلہ ہے۔ آج ہماری گفتگو کا آخری مرحلہ ہے اور آج کی رات، آج کا جو کل کا دن ہوگا، عزیزان من، یہ دن کوئی کم دن نہیں ہے۔ اس دن بہت ساری مصیبتیں ڈھائی گئی ہیں۔ یہ دن حسنین کریمین کی یتیمی کا دن ہے۔ یہ دن سیدہ فاطمہ زہرا کی شہادت کا جو دن ہے، یہ مشکل کشا علی ابن ابی طالب اور سیدہ کی جدائی کا دن ہے۔ عزیزان من، یہ دن میں ایسے کہوں کہ یہ دن قیامت سے کوئی کم نہیں ہے۔ واقعاً یہ دن بہت مصیبت والا دن ہے۔ تمام عالم دنیا میں ابھی جو ہم نے دیکھا ہے کہ یہ جو ایام فاطمیہ چل رہا ہے، احسن انداز سے لوگوں نے منایا ہے۔ کسی نے ثالثے کی صورت میں تو کسی نے عشرے کی صورت میں، پھر وہ مجلس کی صورت میں ہو یا آن لائن، جس طرح ابھی ہم خدمت سیدہ میں ہیں اور آپ کی خدمت میں ہم عرائض اہل بیت اطہار علیہ السلام بیان کر رہے ہیں۔ ساری دنیا نے اہل بیت اطہار علیہ السلام کو ماننے والے، ان کے چاہنے والوں نے ایام فاطمیہ کو منایا ہے۔ میری گفتگو کا جو عنوان تھا، جو میری ٹاپک تھی، وہ تھی اہل بیت سے محبت اور ان کا انجام اور ہمارا فریضہ۔ تو عزیزان من، میں اپنی گفتگو کو دوبارہ تمہیداً طور پہ 1-2 منٹ آپ کا لوں گا۔ میں نے پہلے دن ہی آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ ہم جو اہل بیت کا ذکر کرتے ہیں، یہ سعادت، یہ توفیق، یہ ہر کسی کو نصیب نہیں ہوتی۔ یہ توفیق در حقیقت
یہ اہل بیت اطہار علیہ السلام کی طرف سے ہمیں عنایت ہوتی ہے، اور اہل بیت اطہار علیہ السلام جس کو پسند کرتے ہیں اسی کو ہی یہ عنایت دیتے ہیں۔ تو عزیزان من، آپ اور ہم خوش نصیب ہیں کہ جس کو اللہ نے اہل بیت اطہار علیہ السلام نے یہ توفیق دی کہ ہم چاہے انٹرنیٹ ہی کی صورت میں کیوں نہ ہو، ہم اہل بیت کا ذکر کر رہے ہیں، ذکر سیدہ فاطمہ زہرا کو کر رہے ہیں۔ اور میں نے یہ بھی عرض کیا تھا کہ یہ جو ذکر ہے، یہ جو ذکر ہم اہل بیت کرتے ہیں، یہ ہماری محبت کا ایک دلیل ہے۔ اہل بیت سے ہر کوئی محبت نہیں کرتا، اہل بیت سے جو محبت کرتا ہے وہی اہل بیت کا ذکر کرتا ہے، وہی اہل بیت کی پیروی کرتا ہے، وہی اہل بیت کی اطاعت کرتا ہے۔ تو عزیزان من، میں نے یہ عرض کیا تھا کہ یہ ہماری محبت ہے، یہ اہل بیت اطہار علیہ السلام سے، آل نبی سے ہماری محبت ہے جو ہم اس کا یہ ذکر کر رہے ہیں، اور آل نبی سے محبت رسول اللہ سے محبت ہے، رسول اللہ سے محبت در حقیقت اللہ سے محبت ہے۔ تو عزیزان من، اس کی میں نے دلیل بھی دی تھی آپ کی خدمت میں کہ قرآن میں نے جو اس 3 روزہ مجلس میں آپ کی خدمت میں جس آیے کو میں نے عنوان کی طور پر رکھا ہے، جس میں پروردگار کا ارشاد ہو رہا ہے کہ قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، اے میرے حبیب، آپ کی رسالت کا اجر کوئی مال و دولت نہیں ہے، بلکہ آپ کی رسالت کا اجر جو ہے وہ ہے آپ کی اہل بیت سے مودت اور محبت ہے۔ عزیزان من، اور آپ دیکھیں کہ واقعاً پوری دنیا میں آج ایام فاطمیہ کو منایا جا رہا ہے، اور میں نے یہ بھی عرض کیا تھا کہ اس ایام کو منانا ہمارے لیے بہت ضروری ہے۔ اگر ہم نے اس ایام کو ہر سال اسی طرح مناتے رہیں گے، مجلس اعزا کرتے رہیں گے، جلوس نکالیں گے، تو جس طرح امام حسین علیہ السلام کے دشمن، امام کے جو قاتل ہیں آج پوری دنیا میں بے نقاب ہیں، اسی طرح سیدہ فاطمہ زہرا کے بھی قاتل ایک دن ضرور انشاءاللہ بے نقاب ہو جائے گے۔ عزیزان من، صلوات بر محمد و آل محمد۔ عزیزان من، میں اپنی گفتگو کا سلسلے کو آگے بڑھاؤں۔ ہم دیکھیں کہ سیدہ فاطمہ زہرا جس کے یہ ایام چل رہے ہیں، ابھی ایام عزا چل رہے ہیں، کچھ ہی دن بعد سیدہ کی ولادت کا ایام آنے والے ہیں۔ 20 جمادی الثانی کو سیدہ فاطمہ زہرا کی ولادت و شہادت ہے۔ تو میں اس پر ایک آپ کی خدمت میں مختصر بیان کروں، ایک کہ رسول خدا کو جب پروردگار نے بھیجا، جس معاشرے میں رسول خدا کو پروردگار نے رحمت للعالمین نبی بنا کر بھیجا، اس کو ہم دیکھیں کہ اس معاشرے کی کیسی کیفیت تھی، اس معاشرے میں کیسے لوگ زندگی کر رہے تھے۔ اسی طرح ہم سیدہ فاطمہ زہرا کو بھی ہم دیکھیں کہ جب سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی ولادت ہوتی ہے، ان کی ولادت سے پہلے ہم اس معاشرے کو دیکھیں کہ اس معاشرے میں لوگ کس طرح زندگی بسر کر رہے تھے، اس معاشرے میں کس طرح لوگ، کس طرح خواتین زندگی بسر کر رہے تھی۔ عزیزان من، رسول خدا کی تاریخ کو دیکھ لیں کہ رسول خدا کے آنے سے پہلے وہ جو مکہ تھا ہر برائی سے پر تھا، جس میں ہر برائی پائی جاتی تھی، قتل و غارت، شراب، زنا، ہر برائی اس معاشرے میں پائی جاتی تھی، لیکن پروردگار نے اس معاشرے کے لیے اپنے حبیب کو انتخاب کیا۔ کیوں کیا؟ اس لیے کیونکہ رسول خدا ہی تھے کہ جو جا کر لوگوں کی ہدایت کرتے اور ان بڑی بڑی برائیوں سے ان کو دور کرتے۔ عزیزان من، اب دیکھیں کہ سیدہ فاطمہ زہرا کو دیکھیں کہ ان کی ولادت سے پہلے، سیدہ کی ولادت سے پہلے اس معاشرے کی کیا کیفیت تھی۔ اس معاشرے کی کیفیت کو دیکھیں تو بڑے بڑے ہمیں واقعات ملتے ہیں کہ وہ معاشرہ اتنا تو پست ہو گیا تھا کہ اپنی معصوم سی بچیوں کو ان کو زندہ درگور کرتے تھے۔ اگر کسی کے گھر میں، کسی عرب خاندان میں اگر کوئی بچی پیدا ہو جاتی تھی، کوئی بیٹی پیدا ہو جاتی تھی، تو ان کی 2 کیفیتیں ہوتی تھی۔ ایک، وہ ننگو آر سمجھتے تھے اور ان کا چہرہ سیاہ ہو جاتا تھا اور اپنے گھر سے باہر نہیں نکلتے تھے، کئی دن اپنے گھر میں پڑے رہتے تھے،
اور دوسری کیفیت جو ہے ان کی یہ تھی کہ ان بچیوں کو، جو معصوم بچیوں کی جب متولد ہوتے تھی تو ان بچیوں کو لے کر جا کر اس کو زندہ دفن کر دیتے تھے۔ اللہ اکبر، یہ اتنا غلیظ معاشرہ ہو گیا تھا، یہ اتنا پست معاشرہ ہو گیا تھا۔ اسی معاشرے میں پروردگار اپنے حبیب کو سیدہ فاطمہ زہرا جیسی بیٹی دے کر کہہ رہا ہے کہ اے لوگوں، بیٹیوں کو زندہ دفن نہیں کیا جاتا بلکہ بیٹیوں کا احترام کیا جاتا ہے۔ عزیزان من، یہ ان کے قلوب سمن بکم ہو گئے تھے، ان کے قلوب اتنے تو اندھے ہو گئے تھے۔ یہ لوگ بہت سے واقعات ہیں، جس طرح ایک گھر میں جب ایک بچی پیدا ہوتی ہے تو اس کی ماں نے اس بچی کو چھپایا، یعنی یہ نہیں بتایا اپنے شوہر کو کہ میرے گھر میں بچی پیدا ہوئی ہے، بیٹی پیدا ہوئی ہے۔ اس نے یہ کہا کہ میرے گھر میں بیٹا ہوا ہے۔ جب تاریخ کے مطابق 3 یا 4 سال کی جب وہ بچی ہو جاتی ہے تو اس کے باپ کو یہ پتا چل جاتا ہے کہ یہ بچی نہیں بیٹا ہے۔ تو عزیزان من، وہ کیا کرتا ہے؟ وہ ملعون کیا کرتا ہے؟ اس کو ملعون ہی کہنا چاہیے۔ جس کا دل ایسا ہو، جو اپنے ہی بیٹی کو، اپنے ہی خون کو زندہ جو درگور کرے، وہ کوئی انسان نہیں ہو سکتا، وہ جانور ہو سکتا ہے، بلکہ جانور سے بھی بدتر ہو سکتا ہے۔ تو وہ کیا کرتا ہے؟ اپنی بیٹی کو لے کر جاتا ہے، اور آپ کو پتا ہے کہ بیٹی کا بے نسبتاً ماں سے اپنے والد سے زیادہ پیار ہوتا ہے۔ ان کی یہ ایک فطرت ہے کہ بیٹی کا جو ہے وہ اپنے باپ سے زیادہ پیار ہوتا ہے۔ جب یہ اس کو بچی کو اپنی کو لے کر جاتا ہے اور وہاں پر اس کی قبر بنانے کے لیے زمین کو کھودتا ہے تو وہ بچی اپنے باپ کی کمک کرتی ہے، ان کے لیے ہیلپ کرتی ہے۔ وہ یہ بھی اس زمین کو، اس مٹی کو ہٹانے لگتی ہے۔ اس باپ کے ساتھ وہ سوچ رہی ہے کہ میں اپنے بابا کے ساتھ کھیل رہی ہوں، میرا بابا مجھ سے محبت کر رہا ہے، لیکن اتنے تک کہ جب وہ قبر بنا لیتا ہے تو اپنی بچی کو ادھر اس قبر میں ڈالتا ہے۔ اور عزیزان من، پھر آہستہ آہستہ وہ مٹی اس کے اوپر ڈالنے لگتا ہے تو بچی کہہ رہتی ہوتی ہے، اس کو یقین آ جاتا ہے کہ اب تو بابا میرے ساتھ کھیل رہا ہے۔ اپنے باپ کو کہہ رہی ہے کہ بابا اور بھی مٹی ڈالو، اور بھی مٹی ڈالو۔ اس کو کیا پتا تھا کہ یہ اتنا سنگ دل ہو گیا ہے کہ یہ ہی آپ کو درگور کر دے گا۔ تاریخ نے لکھا ہے کہ یہاں تک کہ اس نے مٹی ڈالتا رہا اور بچی اس کے ساتھ کھیلتی رہی، وہ کھیلتی رہی، اس کو سمجھ یہ آ رہا تھا کہ یہ بابا میرے ساتھ کھیل رہا ہے۔ لیکن عزیزان من، یہاں تک کہ سلسلہ آ گیا کہ اپنی ہی بیٹی کو اس نے ہی زندہ دفن کر دیا۔ اللہ اکبر۔ ایسے معاشرے میں، جو ایسا معاشرہ ہو، جس معاشرے کی یہ کنڈیشن ہو، اس معاشرے میں پروردگار سرکار دو عالم کو، رحمت للعالمین نبی کو سیدہ فاطمہ زہرا جیسی نعمت سے نواز رہا ہے، رحمت سے نواز رہا ہے۔ انسان من جب سیدہ کی ولادت ہوتی ہے تو رسول خدا تبلیغ کرتے ہیں، سیدہ کا احترام کرتے ہیں۔ آپ لوگ نے سنا ہے، میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ سیدہ آتی تھی تو رسول خدا اٹھتے تھے، لیکن آپ نے یہاں تک سنا ہوگا کہ جب سیدہ آتی تھی تو رسول خدا ان کے احترام میں، ان کی تعظیم کے لیے اٹھتے تھے اور ان کے ہاتھوں کو بوسہ دیتے تھے اور اپنی مسند پر بٹھا دیتے۔ آپ نے یہاں تک سنا ہے، لیکن میں نے تاریخ میں یہ بھی پڑھا ہے کہ جب علی ابن ابی طالب اور سیدہ فاطمہ زہرا دونوں آتی تھی اور رسول خدا ان دونوں کو آتے ہوئے دیکھتا تھا تو کہتا تھا یلتقیان بحرین، جیسے آئے ہیں یہ سورہ رحمان کی آیت ہے، مرجع البحرین یلتقیان، اس کی تفسیر کرتے ہوئے رسول خدا فرماتے ہیں کہ ان آیت کی جو تفسیر ہے، اس آیت کا جو یہ ترجمہ ہے کہ یہ ایسے دو دریا ہیں، یہ ایسے بہتے ہوئے جو دریا ہیں کبھی بھی جدا نہیں ہو سکتے۔ ان کی تفسیر رسول خدا نے کی ہے کہ مرحباً بالبحرین یلتقیان، جب بھی سیدہ فاطمہ زہرا اور علی بن ابی طالب آتے تھے تو رسول خدا کہتے تھے کہ خوش آمدید ہو میری ان دونوں کو جو بہتے ہوئے سمندر ہیں، جو ایک دوسرے سے کبھی بھی جدا ہونے والے نہیں ہیں۔ واقعی عزیزان من، یہ کوئی معمولی مقام نہیں ہے۔ اس آیے کی تفسیر کو رسول خدا نے بیان کیا ہے، سورہ رحمان کی اس آیے کی تفسیر کو کہا ہے کہ اس سے مراد میرا بھائی علی بن ابی طالب اور میری لخت جگر فاطمہ زہرا ہے۔ صلوات بر محمد و محمد اللہم صلی اللہ علیہ وسلم۔ عزیزان من، ہم کیا جانیں فاطمہ کیا ہے؟ فاطمہ کی عظمت کو ہم کیا درک کر سکتے ہیں؟
یہاں تو ان کے نبی جانتے ہیں، یعنی اس کے بابا جانتے ہیں فاطمہ کو، سرکار جانتے ہیں کہ سیدہ کی کتنی عظمت ہے، یہاں اس کے وسیع علی ابن ابی طالب جانتے ہیں کہ فاطمہ کی کیا منزلت ہے، یہاں پروردگار خود جانتا ہے کہ فاطمہ کس عظمت کی مالک ہے، کس عظمت کی مالک ہے عزیزان من۔ کیونکہ رسول خدا نے تو سیدہ کی عظمت کو بیان کیا ہے، علی ابن ابی طالب نے، حسنین نے بیان کیا ہے، لیکن پروردگار نے بھی سیدہ کی عظمت کو بیان کیا ہے۔ جیسے میں نے پہلے دن جو مجلس میں کہا تھا کہ پروردگار نے اس میں حدیث قدسی میں جو فرمایا ہے کہ لولا فاطمہ لما خلقتکما، اسی طرح آگے پروردگار دیکھیں حدیث قصہ جو ہماری مشہور حدیث ہے، حدیث قصہ ہے، اس میں جب جبرائیل یہ سوال کرتا ہے کہ اس میں چادر تطہیر میں کون کون ہے، جبرائیل نے جب یہ پوچھا تو پروردگار کا ارشاد ہو رہا ہے ہم فاطمہ تو ابوہا و بألہا و بنوہا، یہ پروردگار بتا رہا ہے کہ اس چادر میں فاطمہ ہے، اس کے بابا ہے، اس کے شوہر ہے، اس کے 2 فرزند ہیں۔ عزیزان من، یہاں پہ پروردگار یہ کہہ سکتا تھا کہ میرے اس میں حبیب ہے، علی بن ابی طالب ہے، حسنین ہے، سیدہ فاطمہ ہے، لیکن پروردگار یہ کیوں بتا رہا ہے کہ فاطمہ ہے، اس کے بابا ہے اور اس کے شوہر ہیں؟ پروردگار اس لیے بتا رہا ہے، شاید یہ اس لیے بھی ہو کہ اگر تم نے فاطمہ کو پہچان لیا تو تم نے علی بن ابی طالب کو پہچان لیا، تم نے فاطمہ کو پہچان لیا تو تم نے حسنین کو پہچان لیا، تم نے فاطمہ کو پہچان لیا تو تم نے رسول خدا کو پہچان لیا، اور اگر تم نے رسول خدا کو پہچان لیا تو تم نے خود خدا کو پہچان لیا۔ عزیزان من، بس فاطمہ کی معرفت ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم سیدہ فاطمہ کی معرفت رکھتے ہوں۔ جب سیدہ کی معرفت ہمیں آ جائے گی تو اہل بیت کی معرفت آ جائے گی، اور جب اہل بیت کی معرفت آ جائے گی تو خود خداوند متعال کی معرفت آ جائے گی۔ صلوات بر محمد و آل محمد۔ ایک مرتبہ مالک کہتا ہے، عمار کہتا ہے کہ میں نے سلمان کو کہا کہ سلمان، میں آپ کو سیدہ فاطمہ زہرا کی شان میں ایک خوبصورت حدیث سناؤں؟ توجہ کرے عزیزان من۔ عمار یاسر کہتا ہے کہ میں نے سلمان کو کہا کہ سلمان، میں آپ کو سیدہ فاطمہ زہرا کی شان میں ایک خوبصورت حدیث سناؤں؟ تو سلمان کہتا ہے بے شک آپ سنائیے۔ تو عمار یاسر کہتا ہے کہ میں ایک مرتبہ علی بن ابی طالب کے گھر میں گیا، اور جب میں مولا سے گفتگو کر رہا تھا، میں محو گفتگو ہی تھا، تو سیدہ فاطمہ زہرا نے مولا مشکل خشا علی بن ابی طالب کو آواز دی اور بلایا اپنے پاس۔ جب علی بن ابی طالب سیدہ کے پاس گئے تو سیدہ نے کہا یا علی اور قریب ہو جا۔ جب سیدہ کے قریب ہوتے ہیں علی بن ابی طالب تو سیدہ کہتی ہے یا علی، آپ کو مجھ سے کوئی شکایت، کوئی گلہ؟ تو علی بن ابی طالب کہتے ہیں معاذ اللہ معاذ اللہ معاذ اللہ، میں خدا کی پناہ چاہتا ہوں، میں خدا کی پناہ چاہتا ہوں۔ پھر سیدہ نے کہا یا علی، میں آپ کو ایک اپنا راز بتانا چاہتا ہوں، میں اپنی آپ خود فضیلت بتانا چاہتا ہوں۔ میں ایسے کہوں کہ سیدہ نے یہ کہا ہوگا۔ سیدہ کہتی ہے کہ یا علی، میں ماضی کا اور حال کا اور مستقبل کا علم رکھتی ہوں، یعنی علم غیب رکھتی ہوں۔ تو یہ عمار کہتا ہے کہ میں نے دیکھا کہ مولا علی بن ابی طالب الٹے پاؤں چلنے لگے، یعنی جس طرح ہم حرم میں جاتے ہیں، جہاں بھی زیارت کے لیے، کربلا ہو، ایران میں ہو، مولا رضا کی زیارت ہو، سیدہ فاطمہ معصومہ کم کی زیارت ہو، تو ہم فوراً جو ہے اس کو جو ہے نا پشت دے کر واپس نہیں ہوتے، ہم ان کی تعظیم کے لیے جو ہے چند قدم جو ہے نا ہم جو ہے الٹے پاؤں چلنے لگتے ہیں، کہ تاکہ ہماری تعظیم ہو جائے، سیدہ کی تعظیم ہو جائے، مولا کی تعظیم ہو جائے، اور جو زیارت نہیں کرائے مولا ان سب کو نصیب فرمائے، زیارت کربلا ہو، شام ہو، عراق زیارت سب نصیب فرمائے۔ عزیزان من، تو اسی طرح جس طرح ہم حرم اہل بیت اطہار علیہ السلام کو فوراً پشت نہیں کرتے اور آہستہ آہستہ الٹے پاؤں پیچھے چلنے لگتے ہیں، اسی طرح علی بن ابی طالب بھی سیدہ نے جب یہ کہا تو الٹے پاؤں چلنے لگے۔ عمار کہتا ہے کہ یہاں تک کہ میں بھی علی بن ابی طالب کے ساتھ الٹے پاؤں چلنے لگا اور مسجد نبوی میں داخل ہو گئے۔ تو رسول خدا نے کہا یا علی، تم اپنا سوال خود بتاؤ گے یا میں بیان کروں؟ تو علی بن ابی طالب کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول بہتر جانتے ہیں۔ تو
تو رسول خدا نے کہا صدقت فاطمہ، فاطمہ نے جو بھی آپ کو کہا ہے وہ سچ کہا ہے۔ عزیزان من، تو عمار کہتا ہے میں فوراً، پھر مولا فوراً واپس گھر پلٹے تو میں بھی مولا کے ساتھ واپس گھر گیا۔ پھر مولا کو سیدہ نے بلایا کہ یا علی میرے پاس آ جاؤ۔ جب مولا اس کے پاس آتے ہیں تو مولا کو سیدہ کہتی ہے کہ آپ بس اتنے کے لیے، اتنی بات کے لیے آپ میرے بابا کے پاس گئے؟ یا علی سنو، اللہ نے مجھے اپنے نور سے خلق کیا ہے اور میرے نور کے دو حصے کی ہے۔ ایک حصہ میرے نور کا اللہ کی تسبیح کرتا تھا اور ایک میرے نور کا حصہ اللہ نے اس درخت میں رکھا جس درخت کا پھل میرے بابا کو، جب میرے بابا معراج پر آئے تھے اور اس کو جب جنت کا سیر کرایا جا رہا تھا اور جب اس کو میزبانی کی طور پر، اس کو مہمانی کی طور پر جب اس کو یہ تناول کرنے کے لیے جو سیب دیا گیا، جو پھل دیا گیا ہے، وہ اس درخت سے دیا گیا تھا جس درخت میں میرا نور تھا۔ بس یا علی، جو اللہ کا نور ہو، جو اللہ کی نور سے جس کو خلق کیا گیا ہو، وہ ماضی کا بھی علم رکھتا ہے، وہ حال کا بھی علم رکھتا ہے، وہ مستقبل کا بھی علم رکھتا ہے۔ عزیزان، یہ ہے فاطمہ زہرا کی عظمت، جس کو پروردگار نے علم لدنی عطا کیا ہے۔ جس طرح ہمارے بقیہ ائمہ طہارہ علیہ السلام، 14 معصومین کو، ہمارے انبیاء کو پروردگار نے علم لدنی عطا کیا تھا، اسی طرح ہماری فاطمہ یہ زہرا کو بھی پروردگار نے علم لدنی عطا کی تھی۔ عزیزان من، اور سیدہ فاطمہ زہرا کی ہم اگر سیرت کو دیکھیں تو باکمال کی سیرت ہے۔ سیدہ کے مشہور جو ہیں وہ 9 القاب ہیں، جیسے فاطمہ، سیدہ، زاہدہ، طاہرہ، صدیقہ، مرضیہ، محدثہ، یہ سیدہ کے القاب ہیں۔ اور ان القابوں کو اگر ہم نگاہ کریں، ان القابوں پر اگر ہم ان القابوں ایک القاب پر ہم اگر گفتگو کریں تو ہمارا عشرہ بن سکتا ہے۔ عزیزان من، سب سے پہلا جو سیدہ کا جو لقب ہے وہ ہے زہرا۔ زہرا کسے کہتے ہیں؟ عزیزان من، زہرا اسے کہا جاتا ہے جس سے نور نکلے۔ یعنی روایتوں میں ہے کہ جب سیدہ فاطمہ زہرا مصلی عبادت کرنے کے لیے آتی تھی اور جب عبادت کرنے لگتی تھی تو سیدہ کا نور آسمان سے، سیدہ کا نور زمین سے آسمان کی طرف اس طرح جاتا تھا جس طرح ستاروں کا نور، جس طرح ستاروں کا نور ہم زمین والوں کے لیے زمین پر آتا ہے۔ عزیزان من، یہ ہے سیدہ فاطمہ زہرا کی عظمت۔ اور ایک ہے لقب فاطمہ، خود نام ہے جو سیدہ کا فاطمہ۔ اس سے کیا مراد ہے؟ مشہور حدیث ہے، فاطمہ یعنی اپنے محبوں کو، اپنے شیعوں کو جہنم کی آگ سے بچانے والی کا نام ہے فاطمہ۔ عزیزان من، اور جب سیدہ سلام اللہ علیہ کی جب ولادت ابھی نہیں ہوتی اور جب رسول خدا کے جو 2 فرزند ہوتے ہیں قاسم اور عبداللہ، اور جب اس دنیا سے وفات کر جاتے ہیں، کچھ ہی دن گزرتے ہیں، یعنی چند سال، چند دن، روایتوں نے اس طرح لکھا ہے، تو یہ لوگ سوچنے لگتے ہیں، یہ جو رسول خدا کے مخالف تھے، جو رسول خدا سے بغض رکھتے تھے، کیوں رکھتے تھے بغض؟ اس لیے کہ رسول خدا کی دین کو، خدا کے دین کو پہنچاتے تھے، احکام الہی کو بیان کرتے تھے، حق کا جو ہے نا راستہ دکھاتے تھے، اس لیے ان کو یہ بات پسند نہیں تھی، اس لیے رسول خدا سے وہ بغض رکھتے تھے۔ یہ جو بغض رکھنے والے تھے، ہمارے وقت میں گنجائش نہیں میں اپنے بیان کو تکمیل تک پہنچاؤں، یہ جو بغض رکھنے والے تھے مشرکین اور کفار، یہ آپس میں کہنے لگتے ہیں کہ اب رسول خدا کی کوئی اولاد نہیں ہونے والی ہے، یعنی اب رسالت کا سلسلہ منقطع ہو گیا ہے۔ اور یہاں تک ملتا ہے کہ جب رسول خدا، جب سرکار کسی گلی سے گزرتے تھے تو یہ لعین رسول خدا کو دیکھ کر یہ کہتے تھے کہ دیکھو ابتر جا رہا ہے۔ اور عزیزان من، جب یہ ابتر کے تانے دینے لگے تو خداوند وحدہ لا شریک کو یہ برداشت نہیں ہوا کہ میرے حبیب کو یہ تانے دیں۔ اس وقت جبریل کو نازل کیا کہ جاؤ میرے حبیب کو بشارت دو، انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانک هو الابتر۔ اے میرے حبیب، آپ پریشان نہ ہو، جو آپ کو یہ تانا دے رہے ہیں یہی ابتر رہیں گے، میں آپ کو کوثر عطا کرنے والا ہوں۔ کوثر یعنی ایک ایسی پاک اور پاکیزہ بیٹی جس کی نسل سے آپ کی نسل تا قیامت باقی رہے گی، اور جو آپ کو تانا دے رہے ہیں وہی نست و نابود ہو جائیں گے۔ ہاں عزیزان من، وہی ابتر رہیں گے۔ ایسا ہی ہوا ہے، آج آپ دیکھ لیں کہ رسول خدا کی نسل میں سے یوسف زہرا موجود ہے، لیکن جو رسول خدا کو تانا دیتے تھے ان کا کوئی نام و نشان ہی نہیں ہے۔ واقعی عزیزان من،
آپ دیکھ لیں کہ رسول خدا کی نسل کو اللہ نے اس طرح بڑھایا ہے کہ آج پوری دنیا میں سید موجود ہے، رسول خدا موجود ہے۔ اور اس سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ جو سلسلے نسل رسول خدا کی چلی ہے وہ سیدہ فاطمہ زہرا سے چلی ہے۔ یہ جو بعض فرقہ میں ہے کہ سیدہ رسول خدا کی اور بھی جو اولاد تھی یعنی اور بیٹیاں تھی، اگر اور بیٹیاں ہوتی تو ان سے رسول خدا کی نسل چلتی۔ اب یہ دلیل ہے کہ پروردگار نے یہ بتا دیا ہے کہ سیدہ کی نسل سے رسول خدا کی نسل کو چلا کر بتایا ہے اگر ہے کوئی بیٹی رسول خدا کی تو فقط سیدہ فاطمہ زہرا ہے۔ عزیزان من، فاطمہ زہرا جس کے بارے میں رسول خدا کہتے ہیں کہ فاطمہ جنت کی حور ہے، یعنی جنت کی حور یعنی خلق نوریت ہے۔ اس طرح میں نے عرض کیا کہ خود سیدہ نے فرمایا ہے کہ مجھے اللہ نے اپنے نور سے خلق کیا ہے، تو پروردگار نے بس سیدہ کو ہم انسانوں کے لیے یہ لباس بشری پہنا کر بھیجا ہے تاکہ ہم لوگ جو ہے یہ سیدہ کو اس دنیا میں دیکھ سکیں۔ عزیزان من، جس طرح مولائے متقیان علی بن ابی طالب کے بارے میں ملتا ہے کہ جب رسول خدا جب سرکار معراج پر گئے، تیسرے یا چوتھے آسمان پر پہنچے تو جبریل نے کہا، جب اس آسمان پر پہنچے تو رسول خدا نے دیکھا کہ وہاں پر ہم شکل علی بن ابی طالب ہے، تو جبریل سے پوچھا کہ اے جبریل یہ تو میرے بھائی علی بن ابی طالب کے ہم شکل ہے، اس کا راز کیا ہے؟ تو جبرائیل کہتے ہیں کہ اے رسول اللہ، اے خدا کے حبیب، آپ بے شک صحیح فرما رہے ہیں، یہ ہم شکل علی بن ابی طالب ہے۔ یہ آسمان والوں نے خدا سے یہ درخواست کی کہ خدایا جس طرح آپ نے زمین والوں کے لیے علی ابن ابی طالب کو بھیجا ہے کہ علی ابن ابی طالب کو دیکھنا، علی ابن ابی طالب کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے، ہم آسمان والے بھی یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے لیے بھی علی ابن ابی طالب جیسا ہم شکل بنایا جائے، ہم بھی مولا کے چہرے کو دیکھ کر عبادت کریں۔ عزیزان من، اسی طرح بس جس طرح مولا کے ہم شکل بنایا گیا عبادت کے لیے، اسی طرح سیدہ کو بشر لباسی پہنا کر اس دنیا میں بھیجا گیا۔ اور جب سیدہ کی ولادت ہو جاتی ہے اب ہمارا کیا فریضہ بنتا ہے، ہمارا کیا حق ہے، اس کے بارے میں خود امام پنجم امام باقر علیہ السلام کتاب گلشن یاس نبی میں فرماتے ہیں کہ پروردگار خداوند عالم نے ہماری دادی زہرا کی اطاعت کو تمام مخلوقات پر اطاعت کو واجب قرار دیا ہے، ان میں حیوان، انسان، جن، پرندے، چرندے، حتیٰ کہ تمام انبیاء پر بھی ان کی اطاعت کو واجب قرار دیا ہے۔ عزیزان من، تو بس ہماری سیدہ کی اطاعت ہم سب پر واجب ہے کہ ہم سیدہ کی پیروی کریں، یعنی اس کا جو قول ہے اس پر ہم جو ہے عمل کریں۔ اور عزیزان من، جب حضرت آدم علیہ السلام کو اور بی بی حوا کو جب پروردگار نے جب خلق کیا اور اس کے بعد جب پہلی مرتبہ جب جنت میں بھیجا اور یہ جب جنت کا سیر کرتے کرتے ایک درخت کے پاس آتے ہیں اور اس درخت کے شفاف پتوں میں سے اپنا چہرے کو دیکھتے ہیں تو یہ آپس میں کہنے لگتے ہیں کہ پروردگار نے کیا ہم سے بھی زیادہ کسی کو خوبصورت بنایا ہوگا؟ یہ سوچنے لگتے ہیں تو اس وقت پروردگار نے جبرائیل کو بھیجا کہ جاؤ ان کو کہو کہ فلاں جگہ پر جاؤ۔ تو جبرائیل آتے ہیں، کہتے ہیں کہ پروردگار کا حکم ہوا ہے کہ آپ فلاں جگہ پر جائیں۔ تو جب حضرت آدم علیہ السلام اور بی بی حوا جبرائیل کے ساتھ اس جگہ پر جاتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ اس جگہ وہ جگہ ایک خوبصورت محل ہے، ایک خوبصورت محل بنا ہوا ہے۔ تو جبرائیل کو کہتے ہیں اس کا دروازہ کھولیں۔ جب اس کا جبرائیل دروازے کو کھولتے ہیں تو حضرت آدم علیہ السلام دیکھتے ہیں کہ ایک خوبصورت حسین ترین ایک ہستی ہے جس کے ارد و گرد حور العین طواف کر رہی ہیں۔ تو ان کو وہاں پر جواب مل جاتا ہے کہ یہ تو ہم سے زیادہ کئی گنا خوبصورت ہے۔ تو جبرائیل سے کہتے ہیں کہ یہ کون سی ہستی ہے؟ تو جبرائیل کہتا ہے کہ یہ آخری پیغمبر کی بیٹی فاطمہ زہرا ہے۔ پھر حضرت آدم علیہ السلام کہتے ہیں کہ جبرائیل ان کے سر پر جو تاج ہے یہ کون سا تاج ہے؟ تو جبرائیل کہتے ہیں کہ ان کے سر پر جو تاج ہے یہ ان کے بابا کی رسالت کا تاج ہے۔ پھر حضرت آدم کہتے ہیں کہ ان کے گلے میں جو ہار ہے یہ کون سا ہار ہے؟ تو جبرائیل کہتے ہیں کہ ان کے گلے میں جو ہار ہے یہ ان کے شوہر کی ولایت کا ہار ہے۔ پھر حضرت آدم کہتے ہیں کہ ان کے دونوں کانوں میں جو دو گوشوارے ہیں یہ کیا ہے؟ تو حضرت جبرائیل کہتے ہیں کہ ان کے دو کانوں میں جو دو گوشوارے ہیں ایک ان کا بیٹا حسن ایک ان کا بیٹا حسین ہے۔ عزیزان من، یہ ہے سیدہ فاطمہ کی عظمت۔
ہم مکمل بیان نہیں کر سکتے۔ آج آخری دن ہے، آج فضائل سے زیادہ مصائب کا دن ہے، آج گریہ کرنے کا دن ہے۔ عزیزان من، اللہ نے تو سیدہ کی اتنی عظمت رکھی ہے کہ اس کو لقب دیا گیا ہے سیدۃ النساء العالمین، یعنی اس جہان کی جتنی عورتیں ہیں اور اس جہان کی جتنی عورتیں ہیں ان سب کی سردار ہے۔ اتنی عظمت سیدہ کو اتنی کسی بھی عورت کو نہیں ہے عظمت عزیزان من۔ لیکن ایسا وقت بھی آ جاتا ہے کہ جب مسلمانوں کو اپنا مفاد نظر آتا ہے تو سیدہ کے احسان بھول جاتے ہیں۔ روایتوں میں ہے کہ سیدہ فاطمہ زہرا مدینے والوں کو جتنے بھی یتیم تھے، جس طرح علی ابن ابی طالب اور امام سجاد کے بارے میں ملتا ہے کہ یتیموں کو جا کر کھانا دیتے تھے، اسی طرح میری سیدہ آقا زادی فاطمہ زہرا جا کر ان غریبوں کا خیال رکھتی تھی۔ لیکن جب یہ عرب اپنے عروج پر آ جاتے ہیں ان کا احسان کا بدلہ کیا دیتے ہیں؟ اتنا احسان کا بدلہ دیتے ہیں کہ جب سیدہ گریہ کرتی ہے تو کہتے ہیں یا علی سیدہ کو کہو کہ یا دن کو گریہ کریں یا رات کو گریہ کریں۔ ہاں داران امام حسین علیہ السلام۔ بس کچھ ایسے افراد ہیں جو سیدہ کے دروازے پر آئیں، میں ان کا نام نہیں لینا چاہتا عزیزان من، جب یہ آتے ہیں دستک دیتے ہیں کہ علی کو باہر نکالو، ہم علی سے بیعت لینے آئے ہیں۔ میں آپ کو ایک بات واضح کرتا چلوں کہ عزیزان من، مولا علی کے پاس کئی مرتبہ لوگ بھیجے گئے ہیں، اور ایک مرتبہ علی ابن ابی طالب آتے ہیں، اس آدمی کو کہتے ہیں جو پیام لے کر آتا ہے، اس کو کہتا ہے کہ جو ہے میں بیعت نہیں کروں گا اور نہ ہی میں دربار آؤں گا، آپ ان سے صاف صاف کہہ دیجئے میں قرآن کو جمع کر رہا ہوں، میں قرآن کی آئے نزول کو جو ہے میں جمع کر رہا ہوں، ترتیب دے رہا ہوں۔ عزیزان من، تو ایک مرتبہ پھر دوبارہ آتے ہیں یہ علی ابن ابی طالب، جب یہ جاتے ہیں ادھر دربار میں یہ پیام لے کر کے علی ابن ابی طالب نے یہ صاف کہہ دیا ہے کہ میں آپ کی بیعت نہیں کروں گا، تو ایک لائن کہتا ہے کہ اب جو ہے ہجوم کے ساتھ جانا ہوگا، علی ایسے بیعت نہیں کریں گے۔ اور جب یہ ہجوم بنا کر آتے ہیں دروازے سیدہ پر اور کہتے ہیں کہ اب اس کو کیسے آگ لگائیں، کیونکہ ڈر بھی رہے تھے، ان کو پتا تھا کہ یہ شیر خدا ہے۔ لیکن عزیزان من، ایک ایسا لائن تھا، وہ کہتا تھا کہ میں نے سنا ہے کہ رسول خدا نے یہ فرمایا تھا کہ یا علی میرے بعد آپ تلوار نہیں اٹھانا، یہ جیسے بھی ہیں یہ لوگ گزر جائیں گے، اس کے بعد آنے والے آپ کی اطاعت کریں گے، تو مجھے یقین ہے علی تلوار نہیں اٹھائے گے۔ عزیزان من، بس یہ جیسے ہی انہوں نے کہا کہ اس دروازے کو کھولیں، تو اس وقت حسن تقریباً 8 سال کے تھے، امام حسن علیہ السلام دروازہ کھولنے جاتے ہیں اور مولا علی موجود ہوتے ہیں، تو سیدہ خود جاتی ہے اور اس دروازے پر جاتی ہے، کہتی ہے کہ اے ظالموں تمہیں پتہ نہیں ہے یہ آپ کے نبی کا دروازہ ہے۔ وہ کہتے ہیں اسے ہمیں کوئی غرض نہیں، چاہے جو بھی ہو۔ تو سیدہ کہتی ہے میں وہ فاطمہ ہوں جس کا نبی استقبال کرتے تھے، یہ وہ کہتے ہیں ہم اس دروازے کو آگ لگا دیں گے۔ سیدہ کہتی ہے اس دروازے کو آگ نہیں لگانا، یہ تو وہ دروازہ ہے جہاں پر میرے بابا آ کر کہتے تھے السلام علیکہ یا اہل بیت النبوت، میرا سلام ہو اہل بیت کی عظمت کو۔ تو وہ شخص کہتے ہیں علی کو نکالو، ہمیں ایسے کوئی غرض نہیں ہے۔ یہاں تک کہ سلسلہ آتا ہے ایک ظالم دروازے کو آگ لگاتا ہے، کنفذ ظالم دروازے کو آگ لگاتا ہے اور وہ خود لعین اس دروازے کو لات مارتا ہے۔ سیدہ نے ادھر دروازے پر دونوں اپنے ہاتھ رکھ دیے اور انہوں نے دروازے کو گرا دیا، اور علی ابن ابی طالب کے پاس آتے ہیں۔ ایک مرتبہ مولا نے ایک لعین کو گریبان سے پکڑ کر زمین
زمین پر مارا اور اپنا پاؤں رکھ کر کہا کہ اگر مجھے رسول خدا کی وصیت نہیں ہوتی تو میں یہاں تجھے درگور کرتا۔ عزیزان من تو وہ شخص کہتا ہے میں نے آپ کو کہا نہیں تھا کہ میں نے سنا تھا کہ علی تلوار نہیں اٹھائیں گے، یہ نبی کی وصیت پر عمل کریں گے۔ تو عزیزان من سیف اللہ لعین ایک نام ہے ایک شخص ایک ظالم کا، وہ آتا ہے ہمارے امیر المومنین کے گلے میں رسیاں ڈالتا ہے اور میرے مولا کے دونوں ہاتھوں کو باندھتے ہیں۔ جب یہ سیدہ نے منظر دیکھا تو اپنے دکھ بھول گئی، سیدہ آتی ہے اور علی کے ابا کو پکڑتی ہے۔ تو شیخ عباس قمی یہ لکھتے ہیں کہ ایک ظالم نے کیا کیا کہ ایک تازیہ نہ اٹھایا اور سیدہ کے بازو پر مارنا شروع کر دیا، اور ہمارے ایک عالم دین لکھتے ہیں کہ وہ تلوار کا جو ہاتھا تھا وہ جو ہے سیدہ کے ہاتھوں پر مارنے لگا، یہاں تک کہ سیدہ کا ہاتھ چھوٹ گیا مولا سے، اور سیدہ نے کہا اسماء مجھے اپنے بابا کا امامہ لے آؤ، میرے بابا کی قبا لے آؤ۔ جب یہ لے آتی ہے تو سیدہ جب پہنتی ہے کہتی ہے مجھے اسماء فضا مجھے سہارا دو، مجھے اپنے بابا کے پاس جانا ہے۔ عزیزان من جب سیدہ جاتی ہے قبر رسول پر تو جب قبر رسول پر گریہ کرتی ہے کہتی ہے بابا علی کا حق چھینا گیا، میں نے صبر کیا، بابا میرا حق فدق کو چھینا گیا، میں نے صبر کیا، بابا میرے محسن کو شہید کیا گیا، میں نے صبر کیا، بابا میری پسلیاں ٹوٹ گئی، میں نے صبر کیا، لیکن آج میرے سامنے میرے سرتاج کے گلے میں رسیاں باندھ کر لے گئے، بابا مجھ سے صبر نہیں ہو رہا۔ حضرت امام حسین علیہ السلام روایتوں میں ہے کہ جب مولا کو لے جاتے ہیں مسجد نبوی میں مولا کے ہاتھ باندھے ہوئے تھے، گلے میں رسی تھی، تو مولا کہتے ہیں سلمان کو اے سلمان جلدی جاؤ سیدہ کو روکو، سیدہ بد دعا کر رہی ہے۔ تو سلمان کہتا ہے مولا آپ کو کیسے پتا چلا کہ سیدہ بد دعا کر رہی ہے؟ کہا سلمان دیکھو مسجد نبوی کی دیواریں ہوا میں بلند ہونے لگی ہے، اگر سیدہ نے بد دعا کر دی تو مدینے میں قیامت آ جائے گی۔ حضرت امام حسین علیہ السلام تو امام کہتے ہیں کہ سلمان سیدہ کو کہو کہ میرے حق کا واسطہ ہے تجھے، تم بد دعا نہیں کرو۔ جب سلمان جاتے ہیں کہتے ہیں سیدہ علی نے کہا ہے مولا نے کہا ہے کہ میرے حق کا تجھے واسطہ بد دعا نہیں کرنا۔ تو سیدہ کہتی ہے بابا میں نے تجھے جس ہستی کے لیے آئی تھی میں بد دعا کرنے آئی تھی، اس ہستی نے ہی اپنا وعدہ کیا، اس نے اپنے ہی واسطہ دیا ہے، میں بد دعا بغیر جا رہی ہوں۔ حضرت امام حسین علیہ السلام بس جب سیدہ کی شہادت ہوتی ہے اور آخری بس یہ جملہ آخری منظر آپ کی زحمت تمام، جب یہ سیدہ کی شہادت ہو جاتی ہے اور جب سیدہ کا جنازہ تیار ہوتا ہے عزیزان من تو امام علی بن ابی طالب اپنی اولاد کو بلاتے ہیں، کہتے ہیں آؤ میرے بچے اپنی اماں کا آخری دیدار کرو، اپنی اماں کو وداع کرو۔ تو سب سے پہلے امام حسن آتے ہیں، اپنی اماں کو گلے لگا کر کہتے ہیں اماں ہم یتیم ہو گئے، اماں ہم غریب ہو گئے۔ اس کے بعد سیدہ زینب آتی ہے، اس کے بعد کلثوم آتی ہے، لیکن امام حسین نہیں آتے۔ امام حسین کہتے ہیں اسماء سے کہ اماں جب تک مجھے نہیں بلائے گی میری اماں فخر مریم ہے، میں فخر موسیٰ ہوں، کہ جب تک مجھے اماں نہیں بلائے گی میں نہیں جاؤں گا۔ تو شیخ عباس قمی بیت العزن کتاب میں لکھتے ہیں کہ جیسے ہی میرے مولا حسین نے یہ جملے کہے تو بند کفن کھلے، یہ یقیناً یہ سیدہ نے یہ کہا ہوگا اے میرے غریب بیٹے، اے میرے غریب بیٹے، کربلا کا دن ہوگا، کربلا کے میدان میں جب آپ گھوڑے سے گریں گے تو میں آپ کو اپنی چادر دوں گی، اور جب آپ کو شہید کیا جائے گا میں آپ کی مدد کے لیے آؤں گی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اللہ لعنت اللہ علی قوم الظالمین۔
پروردگار بحق محمد و آل محمد کے صدقے میں ہماری یہ قلیل عبادت اپنی بارگاہ میں قبول و منظور عطا فرما۔ پروردگار بحق محمد و آل محمد کے صدقے میں جو مرحومین اس جہان کو چھوڑ گئے ہیں اس کی مغفرت فرما۔ پروردگار جو بھی مریض ہیں ان کو شفا کاملہ عطا فرما۔ ہمارے وطن عزیز کی حفاظت فرما، دین اسلام کی نصرت عطا فرما۔ پروردگار بحق محمد و آل محمد کے صدقے میں ہمارے آقا و مولا امام زمانہ کے ظہور میں تاجیل عطا فرما۔ بحق زہرا بیہا و بألہا و بنہا بسر المستضفیہ برحمتک یا ارحم الراحمین۔